شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن بلکہ بہتر یہ ہے کہ رسول کی طرف یا اولو الامر کی طرف لوٹاؤ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اتنا ہی نہیں اللہ نے کہا بلکہ اولو الامر کی نشانی بتلا دی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وہ کیا کرنے والا ہوگا؟ استنباط کرنے والا ہوگا۔ تو مجتہد کون ہوتا ہے؟ استنباط کرنے والا مجتہد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مجتہد کتاب و سنت کے معاملے میں سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے، سمجھنے والا ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ یہ کتاب و سنت کے معاملے میں فہیم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کو کم فہمی کی بیماری لگی ہے۔ کس کی بیماری؟ آپ سوچیں مجھے بتائیں جب کم فہمی کی بیماری دونوں کو لگی تو لائن ایک بننا چاہیے یا دو بننا چاہیے؟ ایک بننا چاہیے۔ انگریزوں کی ہندوستان آنے سے قبل یہ ایک ہی لائن ہوا کرتی تھی، اب دو ہو گئی اور دونوں میں تھوڑا فرق ہو گیا۔ کیا فرق ہوا پتا؟ یہ جو ہے نا اسے پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے۔ اسے کیا پتا ہے؟ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا۔ جب اسے پتا کہ مجھے نہیں پتا تو جسے پتا اس کی سن لیتا، اگرچہ کہ سمجھنے والا نہ ہو سننے والا ضرور بن جاتا ہے۔ اب جو یہ سمجھ کر جائے گا تو سن کر یہ کہاں جائے گا؟ وہی جائے گا نا۔ غیر مقلد کیا کہتے ہیں پتا؟ بہت اچھے انداز میں آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں چاروں ائمہ بہت اچھے اور صحیح تھے لیکن ان کے مقلدین غلط ہیں۔ اگر وہ صحیح تھے تو ہم غلط کیسے ہو گئے بھائی؟ اگر وہ صحیح راہ پر چل کر جہاں گئے تو ہم ان کے پیچھے کہاں جائیں گے؟ وہی جائیں گے نا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ غور کریں، اگر یہ سمجھ کر جو چیز پاتا ہے یہ سن کر کیا پائے گا؟ کچھ اور وہی پائے گا نا۔ یہ دیکھیں ان کا بھی کام تھا سن لیتے لیکن ان کے اندر خرابی لگی ہے سننا نہیں۔ کیوں سنتے نہیں پتا؟ ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے پتا ہے، یہ نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا۔ جب ان کو پتا ہے یہ سمجھتے ہیں مجھے پتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ تو ان کو بیماری دو ہو جاتی، سننا بھی نہیں سمجھنا بھی نہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر یہ مقلد یہاں سے ان کو کہتا ہے ان کے حال کو دیکھ کر کہ تیرے جہل علم سے ہم نشی، میرا علم جہل بھلا رہا۔ یہ پتا تو ہے کہ پتا نہیں، یہ خبر تو ہے کہ خبر نہیں۔ یہ اپنی بے خبری سے بھی بے خبر ہے۔ علم کا ایک درجہ ہے کہ آدمی جان لے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ بتاؤ تو صحیح، جس سے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں تو علم کا کوئی حصہ بھی ہوگا نصیب؟ ہرگز نہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں یہ باتیں سن کے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ کیا تقلید فرض ہے، نہیں کریں گے تو جہنم میں جلیں گے۔ ہم تو نہیں کہتے جہنم میں جلیں گے، نہ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں غیر مقلد جو ہو دنیا بھر کا آپ کو ستا لے، ظلم کر لے، کچھ بھی کر لے کوئی شخص، اس کے تعلق سے نہیں چاہتے کہ جہنم میں جائے۔ غیر مقلدین تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہمارے چاہنے نہیں چاہنے سے کیا جہنم میں لوگ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا، جائیں گے۔ جب جائیں گے تو میں یہ کہوں کہ تم نے یہ کیا اس لیے جا رہے، یہ کیا اس لیے جا رہے، یہ بہتر ہے کہ وہ کہیں ہم اس لیے جا رہے۔ کیا بہتر ہے؟ وہ کہیں ہم اس لیے جا رہے تو وہی صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ تو علی وجہ البصیرت اپنے آپ کو جہنمی سمجھیں گے، اور کیوں جہنم میں جا رہے پتا ہوگا تو ساری بیماریوں کے اندر سلیکٹ کر کے دو بیماری کہیں گے، بتائیں گے دخول نار کے وقت۔ کتنی بیماری؟ ان کی اس بیماری کو وہ خود بتائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ ان کے قول کو جانتے اس لیے اپنی کتاب میں اللہ اپنے کلام میں اس کو نقل کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جہنم میں جاتے ہوئے دخول نار کے وقت جہنمی کیا کہیں گے۔ ہم غیر مقلدین کو بتاتے ہیں وہ سن لیں جہنم میں جانے والوں کی نشانی، اور اگر وہاں پر ہے تو ہٹ جائے وہاں سے۔ وہ کیا کہیں گے پتا؟ وہ جب جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سنتے ہوتے۔ کیا کرتے؟ او ناقلو، یا سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنم والوں میں نہیں ہوتے۔
کیا بیماری تھی؟ تو سننا بھی نہیں سمجھنا بھی نہیں. یہ بیماری مقلد کو لگی ہے، مجتہد کو لگی ہے. مجھے بتائیں، تعصب نہیں، حقیقت حال کو جان کے بچائیں. اس بیماری سے غیر مقلد بچائیں؟ نہیں بچائیں. ہم ان سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ سے ہٹا لیں اپنے آپ کو. ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے بندو آؤ آؤ تم بھی مقلد بن جاؤ. میں تو دعوت ہی نہیں دیتا مقلد بننے کی، عیب کی چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ اے غیر مقلدو مجتہد بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ ہم تو اعلیٰ درجے کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن اگر نہیں بن سکتے تو پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی یہاں آ جاؤ، بن جاؤ. بہرحال آپ لوگ سمجھ گئے ہیں؟ سمجھانا کیا مقصود تھا پتا؟ ایک تو استنباط کسے کہتے ہیں یہ، دوسرے مسائل منصوصہ اور ہے نا منصوص کیا کیا ہے. میں 2 چیزیں بتلایا آپ کو. منصوص مچھر منصوص ہے، غیر منصوص، اور بھینس تو منصوص ہے نا، غیر منصوص ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ منصوص اور غیر منصوص ہونے کے اعتبار سے مسائل کی قسمیں اور تفصیل ہے، وہ آپ یہاں پہ جانیں. لیکن مقصود وہ جاننا نہیں بلکہ ما انا علیہ و اصحابی کی حقیقت کو پا لینا مقصود ہے. کیا؟ لیکن وہ ممکن نہیں ہے اسے سمجھے بغیر، اس لیے مجبوراً آپ کو وقت دینا پڑے گا. جیسے ہی آپ وہ سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد 2-2.5 منٹ میں وہ چیز سمجھ آئے گی، اور اتنی زیادہ واضح کہ اللہ کا شکر آپ ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کہاں بالکل صحیح جگہ ٹھیک ٹھیک رکھا ہے. آپ دیکھیں مسائل کی تقسیم ہم کرتے ہیں، مسائل کی قسمیں بیان کرتے ہیں. کچھ مسائل کتاب و سنت کی آیات و روایات میں لکھے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ منصوصہ. جیسے مکھی کا مسئلہ اور گائے کا مسئلہ. اور ہر مسئلہ لکھا تو نہیں ہوتا، جو لکھا نہیں ہوتا وہ کہاں ہوتا ہے؟ چھپا ہوتا ہے. جو چھپے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ غیر منصوصہ. جیسے مچھر اور صبح والے کشمیر والے تھے نا، وہ تو ایسے نہیں بول رہے تھے، تنگ آ گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ آپ بول رہے ہیں. اب دیکھیے یہ جگہ سرچ کرنے کی ہے کہ نہیں؟ سرچ کون کرے گا، نبی یا غیر نبی؟ اہل یا نہ اہل؟ اہل جب سرچ کرے گا نتیجہ 2 طریقے سے ملے گا. کتنے طریقے سے؟ کبھی اہل کسی بات میں سرچ کرنے کے بعد اتفاق کر لیں گے. اہل جب متفق ہو جائیں گے کسی مسئلے میں تو اس مسئلے کا نام ہوگا اجماعی مسائل. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے جس میں مبارک رکھا ہوا تدفین نہیں ہوئی. صحابہ کرام کے درمیان ایک بات کو لے کر اختلاف کی شکل پیدا ہو گئی. وہ کیا تھی کہ ہم میں کا کون خلیفہ بنے گا. یہ اختلاف نعوذ باللہ کرسی کی ہوس نہیں تھی بلکہ مسئلہ منصوص نہیں تھا، اس لیے مسئلہ بن گیا. بات سمجھ آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ اے لوگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری نماز کا امام بنایا ہے، کیوں نہ ہم تمام مسائل کا امام بنا لیں. امامت صلاۃ پر قیاس کیا خلافت امت کو. سرچ کرنے کی جگہ تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل تھے کہ نہیں تھی؟ صحابہ متفق ہو گئے، مسئلہ اجماعی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کہ منصوص نہیں لیکن اجماعی ہے. جن مسائل میں اہل متفق ہو جائیں وہ اجماعی جو مسئلہ ہو جائے گا. اب قیامت تک وہاں پر اس اجماع کے بعد ریسرچ سینٹر کھولنے کی گنجائش نہیں ہے. یہاں ریسرچ کے نام پہ کسی کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل. جب اجتہاد نہیں ہوگا تو کیا یہاں تقلید ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. اب یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے اجتہاد و تقلید کے دائرے سے باہر ہو گیا. اگر کوئی یہاں پر دنیا بھر کی کتابیں اکٹھا کر کے ریسرچ کے نام پر ایک ورق بھی کھولتا ہے، کتنا؟ تو زبان حال سے کہتا ہے کہ مجھے کسی صحابی پہ اعتماد نہیں. اگر ایک پر بھی اعتماد ہوتا تو اعتماد کے سارے اجماع سے مجتمع ہونا پڑتا. اب اگر وہ تحقیقی ریسرچ کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ملے گا دوستو؟ یا تو اجماع سے مجتمع ہو جائے گا، اتفاق سے متفق ہو جائے گا، یا مختلف ہو جائے گا. متفق ہوا وقت ضائع کیا، مختلف ہوا تو وقت انتشار پیدا کرنے کا سبب بن گیا.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مثال یاد ہے؟ مسائل غیر منصوصہ اجماعی کی مثال دے رہا ہوں. پہلی مثال کیا ہے؟ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اذان کتنی ہوتی جمعہ میں آپ کے وہاں؟ 2. تو غیر مقلد بھی 2 ہی دیتے ہوں گے؟ 1 دیتے ہیں. ہم کیوں دیتے پہلے سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. یہ دوسری جو اذان ہے خلیفہ سوم کی سنت ہے، اور صرف خلیفہ سوم کی سنت نہیں ہے. آپ دیکھیں پوری امت کا اجماع ہے اس پر. جس وقت ضرورت تھی جب بھی دی گئی، جب نہیں جب بھی دی گئی، جہاں ضرورت تھی وہاں بھی دی گئی، جہاں نہیں وہاں بھی دی گئی. تب سے لے کر آج تک حرمین شریفین سمیت پوری دنیا کی تمام مساجد اہل سنت والجماعت میں بلا انقطاع یہ اذان جاری ہے. لیکن غیر مقلد نہیں دیتا. آپ جا کے اس سے کہیں گے کہ اللہ کے بندے اذان کیوں نہیں دیتے، تو وہ جملہ رٹ لیا ہے. حدیث میں ہے کیا کہے گا؟ تو یہ جملہ آپ بچا کر رکھیں. کوئی غیر مقلد ایسا بھی ملا آپ کو جو یہ کہہ رہا ہو قرآن میں ہے کیا؟ دلیل کا مطالبہ کرتے ہوئے قرآن چھوڑ حدیث کو جو فوقیت دے کے اسے جو اس کا مطالبہ کرے گا تو وہ اسلام کی بنیاد کھو چکا ہوگا دوستو. بہرحال یہ شعوری نہیں غیر شعوری طور سے اس کو چھوڑ رکھا ہے. ماننے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن بھی مانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مانتے ہیں، اجماع بھی مانے اور اجتہاد بھی مانے. ہم تو دعا کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے حدیث میں ہے کیا، اسے آپ بچا کر رکھیں. میں 2 اجماع بتایا ہوں. ایک تو خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے اذان ثانی. وہ ہے اذان اول، لیکن عرف ہے اذان ثانی کہنے کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارا کوئی ساتھی کہے گا کہ وہ اذان اول ہے ثانی نہیں. بات سمجھے؟ آپ دیکھیں عبداللہ ابن سبا ایک بہت نالائق آدمی گزرا ہے، اس کی ضرورت آج تک موجود ہے. ایران میں تو بے شمار، ادھر ادھر بہت سارے لوگ پہلے ایسے ہیں. ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، اس کی ضروریت کی نالائکیوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا. ان کی کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ قتال تک کی نوبت آئی اور 2 بڑی جنگ ہوئی. ایک جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک تھی، ایک اونٹ پر بیٹھی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں. آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں قید ہو کر آ گئی. جنگ کے اختتام کے بعد کچھ لوگوں نے شور مچایا کہ عورتوں کو بھی تقسیم کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا سب کو جمع کیا اور غصے سے کہا کہ وہ شخص میرے سامنے آئے جو یہ چاہتا ہے کہ ام المومنین اس کے حصے میں آئے. یہ سننا تھا. سب لوگ خاموش ہو گئے دوستو. اور انتہائی انتشار افتراق کے وقت صحابہ کرام کے درمیان ایک بات پر اجماع ہوا کہ جب بھی مسلمان آپس میں قتال کریں تو ان کی عورتیں باندیاں نہیں بنیں گی. مسئلہ منسوخ نہیں ہے لیکن کیسا ہے؟ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں باندیاں بنیں گی، باندیاں، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں حدیث میں ہے کیا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں نا چلو آپ نے کہا نہیں بنے گی، ہم بھی کہتے ہیں نہیں بنے گی، تو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہم کہیں گے ان سے حدیث میں ہے کیا. اب دیکھیے اجماع کو مان کر جس جگہ ہم دلیل والے ہو رہے ہیں، اجماع کے انکار کے ساتھ وہ بے دلیل کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے. ہر ایک جگہ کے ثابت ہونے کی ہر ایک چیز کے ثابت ہونے کی ایک جگہ ہوتی ہے. کچھ چیزیں اجماع سے ہی ثابت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قرآن سے ہی ثابت ہوتی ہے. آدمی اگر حدیث کو چھوڑے گا جتنی چیز وہاں ثابت کہیں اور نہیں ملے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہم اجماع کو مان کر دلیل والے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن وہ اجماع کے انکار کے ساتھ بے دلیل کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے. ٹھیک سمجھ آئی اتنی؟ مسئلہ ہر یہ جو یہاں کا ہوتا ہے، ہمارے پاس ہر مسئلہ اجماعی صورت میں نہیں آتا. جو اجماعی صورت میں نہیں آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں غیر اجماعی مسائل. غیر اجماعی کے لفظ سے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے اختلافی نہیں. غیر اجماعی ہم نے اس لیے کہا، صرف اس لیے کہا کہ اجماع نہیں ہو سکا، اس لیے غیر اجماعی. اختلاف ہونے کی بنیاد پہ غیر اجماعی نہیں کہتے. ایک روایت سناتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شمال ترمذی میں روایت ہے، ایک بچے سے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر. نغیر ایک چڑیا کو کہتے ہیں جس کا نام لال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ہماری زبان میں؟
آپ پرندہ سمجھے، آپ نے فرمایا کہ اے ابو عمیر تمہارا پرندہ کیا ہوگا، اتنی سی بات ہے لیکن اس میں بہت ساری بات چھپی ہوئی ہے، یہ ایک بات میں بات چھپی ہوئی ہے بہت ساری۔ آپ جانتے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ خصوصی اوصاف سے نوازا گیا تھا جو دیگر انبیاء کو وصف نہیں دیے گئے۔ آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، آپ کے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ بنا دیا گیا، اور آپ کو جو ہے تو خاتم الانبیاء بنایا گیا۔ انہی مخصوص صفات میں ایک صفت تھی کہ آپ کو جوامع الکلم عنایت کیا گیا۔ جوامع الکلم کیا کہ بات ایک ہو لیکن بہت ساری بات کو جامع ہو، بات میں بے شمار بات چھپی ہو۔ ہم کہتے ہیں ایک بات کے 4 پہلو ہوتے ہیں، یا بہت پہلو ہو۔ بات سمجھ آئی؟ اسی کا مصداق یہ جملہ ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ میں دیکھو اس کے اندر کی چند مثالیں دکھاؤں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ محدثین اور فقہاء نے اس روایت سے 100 سے زیادہ مسائل کا استنباط کیا۔ کتنا؟ میں مثال دیتا ہوں۔ ایک کسی کی نگاہ پڑی تو انہوں نے مسئلہ نکالا کہ بچوں کا نام ابو طلحہ، ابو اسامہ، ابو حذیفہ یہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابو عمیر آپ نے کہا، بچہ بھی شادی کر کے کوئی عمیر کا باپ بنا نہیں تھا۔ اگر یہ غلط طریقہ ہوتا نام رکھنے کا تو زبان نبوت سے یہ نام جاری نہیں ہوتا اور ناموں کی طرف بدل دیا جاتا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا تو مطلب جائز ہے۔ یہ مسئلہ نکالا۔ کسی کی نگاہ پڑی تو مسئلہ یہ نکالا کہ بچوں کو پرندہ کھیلنے کے لیے دے سکتے ہیں، کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا تبھی تو پوچھا، جب دیکھا یہ نہیں کہا بیٹا آزاد کر دو یا ذبح کر کے کھا جاؤ۔ تو اس سے جواز کا پہلو ملا کہ اپنی شروط شرائط ہیں کہ کس طرح کیسی شرائط کے تحت دینا ہے، لیکن دینے کا جواز موجود ہے۔ کسی کی نگاہ پڑی تو مسئلہ نکالا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنے والی امت کے ہر بڑے کو یہ تعلیم دی کہ چھوٹے سے کیسے گفتگو کرنا، یہ سلیقہ سکھلایا کہ ہر بڑا چھوٹے کے ذہنی لیول پر آ کر بات کریں، اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں۔ آپ نبی تھے، خاتم الانبیاء تھے، علم کے آخری سرا، سب سے زیادہ بڑے دنیا کے اندر عالم آپ تھے۔ آپ چاہتے بہت علمی گفتگو کرتے لیکن آپ نے بچے کے ذہن کے مطابق بات کی، اور ہمیں بھی پیغام دیا کہ ہر بڑا چھوٹے کے ذہنی سطح پر آ کر بات کرے۔ اس سے ہوگا کیا؟ بڑا چھوٹا پن دیکھا ہے، چھوٹا بن سکتا ہے، بڑا ہوگا چھوٹا پن اختیار کرے گا تو اس کا نام تواضع ہے، اللہ اسے اور اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ اس کو تو یہ فائدہ ہوا چھوٹے کو بڑے کی ذات سے کی بات سمجھ کر اس کی ذات سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں چھوٹا بڑا پن دیکھا نہیں ہے، بڑا پن اختیار کرنا چاہے گا، اختیار نہیں کر سکتا، یہ بےرنگا پن ہو جائے گا، تکبر کہلوائے گا، اللہ کی نگاہ میں بھی مقبوض ہوگا، بڑے کی ذات سے بھی فائدہ اٹھا نہیں پائے گا۔ وہی روایت ہے، مسائل دیکھو 3 میں بتلائی، الگ الگ لوگوں نے نکالا۔ یہ اس پر کسی ایک پر اجماع اگرچہ کے نہ ہو لیکن آپس میں اختلاف ہے کیا؟ اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اجماع کے نہ ہونے کی بنیاد پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر اجماعی۔ آپ ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جو یہ صفت ہے اس کے حامل جو جملے ہوں گے اس میں جو باتیں پنہا ہوگی اسے ظاہر کون کرے گا، نبی یا غیر نبی؟ اہل یا نہ اہل؟ اہل سمجھ کر نبی کی صفت سے فائدہ اٹھائے گا، نہ اہل سن کر۔ اہل کا سمجھنا اجتہاد، نہ اہل کا سننا۔ قیامت تک پوری امت نبی کی صفت سے 2 ہی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اجتہاداً یا غیر مقلد بن کر کبھی بھی نبی کی صفت سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔ بات سمجھے تو صحیح، بات سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ قیامت آ رہی ہوگی، لاکھوں مسائل لا رہی ہوگی، اگر مسئلے کا حل لکھا نہیں ہوگا تو یہاں پر آ کر ہم میں کا اہل سمجھ کر نہ اہل سن کر عمل کر کے دنیا جہان والوں کو یہ بتا رہا ہوگا کہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس کے اندر قیامت تک کے مسائل کے حل کی صلاحیت موجود ہے۔ بتائے گا نہیں بتائے گا دوستو؟ تکمیل دین کا جو یہ عملی ثبوت ہم دنیا والوں کو دے رہے ہوں گے تو میرے دوستو اجتہاد و تقلید کو مان کر ممکن ہے یا اس کے بغیر؟ اجتہاد و تقلید کو مان کر ہی ممکن ہے، اس کے بغیر تو ہم مچھر کے سامنے بے دلیل ہو جائیں گے، اس کے بغیر تو ہم بھینس کے سامنے بے دلیل ہو جائیں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے، اسے آپ سمجھیں۔ یہاں اجتہاد ہوا کہ نہیں؟ یہاں اجتہاد تو نہیں ہوا، یہاں صلاحت تھی۔ کیا تھا؟ یہاں
सराहत के ना होने की वजह से, सराहत के ना होने की वजह से इज्तिहाद हुआ, और इज्तिहाद के होने की वजह से तकलीद हुई। सभी लोगों को समझा? सराहत के ना होने की वजह से, इज्तिहाद के होने की वजह से तकलीद हुई। तकलीद को गैर मुकल्लिद क्या कहते हैं? शिर्क। मुकल्लिदीन का मुशरिक, मुस्तहिक फिन नार और सफर कहते नहीं कहते? हम कहते हैं तकलीद अगर शिर्क है और तकलीद से अगर जहन्नम में जलना है तो हमें तकलीद नहीं करना, हमें तकलीद, हम उसे कहते हैं कि गैर मुकल्लिदो हमसे तकलीद छुड़ाओ। तकलीद छुड़ाना है तो इज्तिहाद मिटाओ, सही है? इज्तिहाद मिटाना है तो सराहत लाओ। क़यामत आएगी, सराहत नहीं आएगी। हम तो हंस रहे हैं। क़यामत तो आएगी, सराहत। एक बात बताऊं, हो सकता सब न समझे। यहां पर इज्तिहाद और तकलीद का इनकार करना सराहत को जरूरी बना देता है कि नहीं बनाता? यहां सराहत तो आएगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और लाना पड़ेगा। बताओ तो, जो समझे वो बता दे तो वही समझे। फिर नबी ना, नबी नहीं आएंगे, सराहत नहीं आएगी। जो यहाँ सराहत का मुतालबा करता है दोस्तों, और सराहत का नाम ले लेता है, तो मेरे दोस्तों जो गैर मुकल्लिद बनकर इज्तिहाद और तकलीद को छोड़ के जिंदगी गुजारता है, तो मैं ये नहीं कहता शौरी तौर से, गैर शौरी तौर पे खत्म नबूवत के अकीदे को ज़र्ब लगाता है। जो समझे वो समझे। बहरहाल फिर एक मरतबा आप याद कर ले इसको, सराहत के ना होने की वजह से, इज्तिहाद के होने की वजह से तकलीद नहीं करना है। अगर ये जहन्नम में ले जाने का सबब है तो हमें गैर मुकल्लिद कहते हैं तुम भी आ जाओ हमारे बन जाओ, हम कहते हैं हम बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा बेबुनियादी पे नहीं आएंगे, हमें बुनियाद तो दिखाओ। हम अगर आपके पीछे आंख बंद करके आए तो तकलीदी होगी, तो हम तहकीक करके आना चाहते हैं ना, हम आ रहे हैं। देखिए, सराहत ना होने की वजह से, इज्तिहाद की वजह से तकलीद, अगर शिर्क है तो तकलीद नहीं करना, तकलीद छुड़ाओ। तकलीद छुड़ाना है तो इज्तिहाद मिटाओ, इज्तिहाद मिटाना है तो सराहत लाओ। क़यामत तो आएगी, सराहत। बात समझ आ गई? जब जब इज्तिहाद होगा तब तब ही तकलीद होगी, तो उसके बगैर जब इज्तिहाद होगा तब तब तकलीद होगी। तो मैं कहता हूँ इज्तिहाद सिर्फ दो जगह होता है। कितनी जगह? दो ही जगह होता है। उसमें से एक जगह आप जान गए हैं, उसमें से जहां सराहत ना हो। बात समझ आई? ऐसा तो नहीं बोझ हो रहा है आपका? नहीं। समझ आ रही बात ना? जो नहीं समझा आखिर में पूछ लेना, ठीक? ये मिटा देते हैं इधर से। हमारे सेंटर पे हर जुमेरात को शबाद इसका प्रोग्राम होता है ना, हम यहाँ पर आकर सबको चाय पिलाते हैं क्योंकि दिमाग रिफ्रेश हो जाए। लेकिन यहाँ तो हमारा इख्तियार नहीं है। वैसे मौलवी साहब को कहते हैं ना, तो आपको तो न जाने कितनी चाय पिला देते हैं। बहरहाल ठीक है, वैसे अल्लाह का शुक्र है आप लोग सब जो है तो बशासत से बैठे हुए हैं, समझ रहे ना। मैं एक हल्का सा फिर से दोहराता हूँ, मसाइल की दो किस्में होती हैं, मनसूसा गैर मनसूसा। लिखे हुए को मनसूस और छुपे हुए को गैर मनसूस कहते हैं। गैर मनसूस अगर होगा तो वहाँ पे इज्तिहाद की जरूरत पेश आएगी, ये लेकिन इज्तिहाद अहल करेगा, ना अहल नहीं करेगा। अहल जब करेगा, मुत्तफिक अहल होगा तो इजमाई मसाइल होंगे, और मुत्तफिक न हुए तो गैर इजमाई मसाइल कहलवाएंगे। बात समझ आई? यहाँ का मसला मच्छर और भैंस का मसला। क्यों? देखो यहाँ किसका मसला है, सब सो रहे हैं। मक्खी और गाय का मसला, यहाँ पर मच्छर और भैंस का मसला। यहाँ देखें गैर मनसूसा, कौन से? गैर मनसूसा इजमा की मिसाल तीन दी है मैंने। खिलाफत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अज़ान सानी, और मुसलमानों के आपसी क़िताल के वक्त औरतों का बांदी न बनना। यहाँ पर तो आप समझ ही गए सब, है ना? यहाँ के बेशुमार मसाइल हैं, क़यामत तक यहाँ इज्तिहाद होता रहता है, हो रहेगा, है ना? अब यहाँ देखें, अभी मनसूसा है, लिखे हुए है ना, ये लिखे हुए दो किस्म के होते हैं। कितने होते हैं? कुछ मसाइल ऐसे होते हैं लिखे तो होते हैं, लेकिन आपस में एक मामले में एक से ज़ायद आयत रिवायत मौजूद होती है, करने नहीं करने के मुख्तलिफ अहकामात मज़कूर होते हैं। अगर रफुल यदैन करना लिखा तो नहीं करना भी लिखा होता है। आमीन बिल जहर लिखा है तो आमीन बिल सिर भी लिखा है।
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لکھا ہے تو نہیں پڑھنا بھی لکھا ہے، کوئی چھپا نہیں لکھا ہی ہے، لیکن معاملے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، منصوص تو ہے لیکن ٹکرا رہے ہیں، بظاہر منصوص تو ہے لیکن ٹکرا رہے ہیں۔ جو منصوص ہو اور بظاہر ٹکرائیں انہیں کہتے ہیں مسائل منصوصہ متعارضہ، یعنی ٹکراتے ہوئے۔ ہر جگہ یہی نہیں ہوتا، جہاں یہ ٹکراؤ کی صورت نہیں ہوتی تو انہیں ہم کہتے ہیں مسائل منصوصہ غیر متعارضہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مسائل منصوصہ۔ آپ دیکھیں جب ایک سے زائد پہلو سامنے ہو تو ہم عمل اس پر کریں یا اس پر کریں، اس کے لیے سلیکشن کی ضرورت ہوگی، لیکن جہاں ایسا ہے ہی نہیں، ایک معاملے میں ایک ہی بات مذکور ہے، کتاب و سنت کی آیات و روایات میں کوئی اختلاف کی شکل ہی نظر نہیں آتی، تو وہاں سلیکشن کے لیے اجتہاد ہوگا کیا؟ یہاں سلیکشن کے لیے اجتہاد ہوگا؟ جب یہاں سلیکشن کے لیے اجتہاد نہیں ہوگا تو تقلید ہوگی، قیامت تک یہ جگہ اجتہاد و تقلید کے دائرے سے باہر ہوگی۔ یہ مسائل آپ جو جان رہے ہیں نا، مقصود تو یہ بتانا نہیں تھا، سمجھانا تو یہ ہے، اور یہ آخر کے 2-3 منٹ کے اندر، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ بتا دیا تب سمجھ آئے گی، ٹھیک؟ ویسے اللہ نے چاہا تو بہت فائدے اس میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہاں قیامت تک نہ اجتہاد ہوگا نہ تقلید ہوگی، بات سمجھ آئے؟ لیکن اگر ٹکرا گیا تو مسئلہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ مسئلہ جب پیدا ہوا تو اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے 2 ہی شخصیات کے پاس جاؤ۔ کتنی؟ رسول کی ذات یا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى، پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ اولو الامر کے پاس کہ رسول کے پاس؟ رسول کے پاس۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ لے کر ہم رسول کی ذات کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے مسائل کا حل یہاں مل جاتا ہے۔ روایات اگرچہ کہ مختلف ہوتی ہیں لیکن سلیکشن نبی کا ملتا ہے۔ کس کا؟ وہ اس طرح کہ نبی کی ذات سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ روایت پہلے کی اور یہ بعد کی ہے، یہ حکم پہلے کا اور یہ بعد کا ہے۔ جب ایک پہلے کا اور ایک بعد کا ہے تو عمل کس پر ہوگا؟ پہلے والے پر کہ بعد والے پر؟ بعد والے پر۔ جو مسائل ایسے ہوتے ہیں منصوص ہوتے ہیں، متعارض ہوتے ہیں، لیکن سلیکشن نبی کی ذات سے پتا ہوتا ہے، یہ پتا ہوتا ہے کہ پہلے کون سا بعد میں کون سا، ایسی روایات کو ہم کہتے ہیں معلوم التقدیم والتاخیر۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں قبر کی زیارت سے منع بھی کیا گیا، ڈھانے کا بھی حکم موجود ہے، بعد میں قبر کی زیارت کا حکم دیا گیا، تو منع کرنے والا پہلے کا ہے نا، زیارت والا بعد کا ہے، عمل کس پر ہوگا؟ بعد والے پر۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ قبر ڈھانے کا حکم ہے، حدیث میں موجود ہے، قبر ڈھائے گا تو ساتھ ساتھ اپنے اسلام کو بھی ڈھائے گا، کیونکہ نبی کے سلیکشن کو ٹھکرائے گا۔ بات سمجھ بھائی؟ دونوں حدیث ہے، ایسا نہیں کہ پہلے والی حدیث ہونے کے دائرے سے باہر ہو گئی، لیکن دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دونوں حدیث ہے لیکن عمل تو بعد والی پہ ہوگا۔ پہلے والی حدیث کہلوائے گی، دوسری والی سنت بھی ہو جائے گی۔ حدیث سنت میں فرق سمجھ آیا؟ ہر حدیث سنت لیکن ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پہلے شروع اسلام میں 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا منع تھا، بعد میں اجازت ہوئی، اس کی اپنی وجوہات اپنی جگہ پر ہیں، مختصر طور پر آپ جانیں کہ پہلے منع تھا لیکن بعد میں۔ اگر آج کوئی مفتی صاحب فتویٰ لکھتے ہیں کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا ناجائز ہے تو ان کے اس فتوے کے لیے دلیل تو مل جائے گی، لیکن فتویٰ غلط ہوگا، فتویٰ غلط ہوگا، کیونکہ نبی کا سلیکشن ٹھکرایا گیا ہے اس کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے پہلے آنکھ پر پکی ہوئی چیز سے جو ہے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے آنکھ پر پکی ہوئی چیز اللہ کے نبی اسلام نے کھائی اور وضو نہیں کیا۔ ایسے بہت سارے معاملے ہیں، علماء کرام پوری تفصیل آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ایک پورا علم ہے ناسخ اور منسوخ کا۔ ناسخ اور منسوخ کا علم یہی کا ہے کہ ہر منسوخ روایت حدیث تو ہے لیکن سنت، ناسخ جو ہے حدیث پلس سنت ہے۔ ہم مکلف ہیں سنت پر عمل کرنے کی۔ کس پر؟ جب یہاں پر نبی کی ذات سے سلیکشن پتا چل گیا تو غیر نبی کتنے ہی بڑا اہل ہو جائے، کتنے ہی بڑا امام ہو جائے، یہاں سلیکشن کرنے کا اختیار ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ سلیکشن کے لیے قیامت تک اجتہاد نہیں ہوگا، اور جب اجتہاد نہیں ہوگا تو تقلید بھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن ہر معاملہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا، کچھ مسئلے ایسے ہوتے جو منصوص تو ہوتے
متعارض بھی ہوتے اور غیر معلوم التقدیم والتاخیر ہوتے. وہ پتہ نہیں ہوتا نبی کی ذات سے سلیکشن، تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ غیر معلوم التقدیم والتاخیر. بات سمجھ آئے؟ لکھا ہے، منصوص ہے، ٹکرایا نہیں تو اجتہاد تقلید نہیں. ٹکرا گیا لیکن نبی کا سلیکشن پا لیا تو اجتہاد تقلید نہیں. لیکن اگر نبی کا سلیکشن پتہ نہیں چلے، غیر معلوم التقدیم والتاخیر ہو، یہاں سے آپ مجھے بتائیں مسئلہ لکھا ہے کہ چھپا ہے؟ ٹکرا گیا لیکن لکھا ہی ہے نا. نبی کا سلیکشن نہیں پایا لیکن لکھا ہی ہے. جب لکھا ہے تو یہ مسئلہ ہم تک وایا صحابہ آئے گا تو ان کے بغیر آئے گا. تو یہاں پر سلیکشن کرنے کا موقع پہلے ہمیں ملے گا یا انہیں ملے گا؟ انہوں نے سلیکشن کیا ہوگا یا مسئلے کو چلتا کیا ہوگا کہ آنے والے جانے؟ سلیکشن کیا ہوگا. جب سلیکشن کیا ہوگا تو ہمیں ان کے سلیکشن کو پہلے دیکھنا ہے، اپنے طور سے کرنا ہے. پہلے ان کے سلیکشن کو دیکھنا ہے. جب ہم ان کے سلیکشن کو دیکھتے ہیں تو ان کا سلیکشن ہمیں دو طریقے سے ملتا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں، روایات کتنی ہی مختلف صحیح، صحابہ کرام نے مجموعی طور پہ ایک پر عمل کرنے اور سب دوسرے کے چھوڑنے پر اتفاق کیا اور مسئلے کا ہمیں اجماعی حل دیا. کیسا حل دیا؟ اجماعی حل دیا. جب یہاں مختلف روایات میں عمل کرنے پر صحابہ ایک پر عمل کرنے پر متفق ہو گئے تو بعد میں آنے والی پوری امت یہاں پر روایات کے اختلاف کو بہانہ بنا کر ریسرچ کے نام پر دوبارہ اجتہاد کرنے کی حقدار ہے؟ ہرگز نہیں ہے. یہاں پر ضروری ہے کہ آنے والا ہر امتی صحابہ کے اتفاق پہ متفق ہو کر چلے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں ائمہ سمیت پوری امت صحابہ سے متفق ہے نہیں ہے؟ لیکن غیر مقلد تحقیق کا نام لے کر آنکھ کھول کر صحابہ سے مختلف ہے نہیں ہے؟ سب صحابہ 3 طلاق کو 3 کہیں گے تو وہ 1 کہے گا. تراویح سب 20 کہیں گے تو وہ 8 کہے گا. دخول بلا انزال پہ یہ غسل کو واجب قرار دیں گے، وہ کہے گا نہیں کرنا. بات سمجھ آ رہی؟ 3 تو ہم یاد ہو گیا نا. ٹھیک، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر روایات کے اختلاف کو بہانہ بنا کر ریسرچ کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی دنیا کی تمام کتابیں رکھ کر ریسرچ کے نام پر ایک ورق بھی اڑتا ہے تو زبان حال سے کہتا ہے کہ مجھے کسی صحابی پر اعتماد نہیں. اگر کسی ایک پر بھی اعتماد ہوتا تو اعتماد کے سارے صحابہ کی اجماع سے مجتمع ہونا پڑتا. بہرحال یہ جگہ صحابہ سے متفق ہونے کی تھی یا مختلف ہونے کی تھی؟ اگر کوئی یہاں متفق نہ ہو کے مختلف ہوگا تو اسے ہم کہیں گے فرقہ. کیا کہیں گے؟ آپ فرقہ اور مسلک میں فرق سمجھیں. فرق نہ ہونے کی بنیاد کو الجھن میں ہوتی کہ مسلک اور مسلک کی جگہ فرقہ، فرقے کی جگہ مسلک کہتے ہیں. یہاں سے کٹ مار کے الگ ہونا فرقہ بنا دیتا ہے. یہاں کھڑے ہو کے غیر مقلد کہتے ہیں 3 طلاق 1 ہے حدیث میں. ہم کہتے ہیں عوام کو 3 طلاق 3 ہے، اجماع ہے. کیا کہتے ہیں؟ عوام سوچتی معلوم نہیں اجماع کون سی بلا کا نام ہے، حدیث تو نبی کی بات ہے. یہ سوچ کے اس کو فالو کرتی ہے. یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں بتانا چاہیے کہ اگرچہ ان کے پاس حدیث ہوگی، میرے دوستو وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. اپنی جگہ کسی وقت بات ہوگی تو سمجھ آئے گا، ہے نا. اگر ان کے پاس حدیث ہے تو ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے اور ساتھ میں سب صحابہ بھی ہیں. احادیث کا ذخیرہ پلس تمام صحابہ جن کی روایت وہ سنائے گا نا وہ بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کی سنائے گا وہ بھی ادھر کھڑے ہیں. جب یہ بتائیں گا عوام کو دھوکا نہیں لگے گا. کوئی نفس پرست سے جاتا ہے جائیں، لیکن حقیقت جان کر تو کوئی نہیں جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے کٹ کر غیر مقلد الگ کھڑے کی نہیں کھڑے ہیں، فرقہ بنے نہیں بنے. انہیں کبھی مسلک اہل حدیث نہیں کہنا. فرقہ بالکل صحیح، فرقہ اہل حدیث بھی نہیں، فرقہ جو اہل حدیث کہے گا تو میں اس سے کہوں گا پھر وہ ان کا نمائندہ بن کر مچھر والی حدیث سنا دے، وہ ان کا نمائندہ بن کر بھینس والی حدیث سنا دے. بات سمجھ آ رہی؟ آپ دیکھیں یہاں سے کٹ کے تو کھڑے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے
کہ یہاں سے صحابہ سے اختلاف کرنے کے بعد، بھائی ادھر دیکھیں، صحابہ سے اختلاف کرنے کے بعد امت میں اتحاد امت کے نام پر کانفرنس کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے؟ میں کہتا ہوں یہاں سے تحقیق کے نام پہ علیحدہ ہو گئے، ہم تقلید کر کے صحابہ کے ساتھ ہو گئے، تو ایسی تحقیق بنی یا تقلید؟ وہ کہتے ہیں مقلد تو اندھا ہوتا ہے، مطلب غیر مقلد بینا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی بینائی سے اللہ بچائے جو صحابہ سے مختلف کر دے۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ اس جگہ پر مختلف ہونے کے بعد جب غیر مقلدین اتحاد امت کے نام پہ کانفرنس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے چور شور مچا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو حقیقت مجھے یہ نظر آتی ہے کہ یہ تو یہاں اگر اتحاد امت کے نام پہ کانفرنس کر رہا ہے تو گفتار کے غازی ہے، ہم یہاں صحابہ سے متفق ہو کر کھڑے ہیں تو کردار کے غازی ہیں۔ ایک صاحب غیر مقلد مقرر ہیں، بہت ان کا چلتے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک پر 2-2 منٹ کی کلپس، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کو ائمہ اربعہ پہ متحد کرنے چلے ہیں، امت تو خلفائے اربعہ پہ بھی متحد نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کریں گے نا تو پھر وہ خوارج آئیں گے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کریں گے بلوائی آئیں گے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کریں گے تو یہ دل کے سیاہ شیعہ آئیں گے کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کریں گے تو منکرین زکوٰۃ آئیں گے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کی ذات پہ جمع ہو جاؤ۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر اس وقت کوئی خارجی موجود ہے، کوئی بلوائی موجود ہے، کوئی منکر زکوٰۃ موجود ہے، تو ان کا نام لے کے صحابہ سے دوری کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں تم بتاؤ تم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ غیر مقلدین سے ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہم سب تو جا کے کھڑے ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آتے نہیں آتے؟ تو میرے دوستوں وہ 4 نام بلا وجہ لیے لینا تو ایک چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ آ جائیں گے تو اتفاق ہوگا نہیں ہوگا؟ میرے دوستوں، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر اتفاق کرنا چاہیں اور جا کے نبی کی ذات پہ متفق ہو جائے تو خلفائے اربعہ کو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ کوئی ان کو چھوڑے تو نبی کو پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پا سکتا۔ غیر مقلد صرف وہ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں اس معاملے کے اندر۔ بہرحال یہ جگہ یہاں سے ان کو جب یہ کٹ ہوتی ہے تو فرقہ بن جاتی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ہمیں صحابہ نے جب مختلف روایات کے اندر ایک روایت پہ عمل کر کے اجماعی حل دیا تو ہم سب غیر صحابہ، چاہے وہ اہل ہو یا نا اہل ہو، حنفی ہو یا ابو حنیفہ ہو، مالکی ہو یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، سب جا کے صحابہ کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ صحابہ کرام نے ہر مسئلے کا حل ہمیں اس طرح نہیں دیا۔ ہوا یوں کہ روایات اگر متعارض ہیں تو اختلاف روایات کی بنیاد پر صحابہ کرام کے اختیار کردہ اعمال بھی مختلف ہیں۔ روایات کے اختلاف کی بنیاد پر صحابہ کی اختیار کردہ مختلف راہیں جو ہیں انہیں ہم کہتے ہیں غیر اجماعی مسائل۔ کیا کہتے ہیں؟ روایات اگر مختلف ہیں تو صحابہ کرام نے بھی مختلف راہیں اختیار کی ہیں۔ روایات کے اختلاف کی بنیاد پر اختیار کی گئی صحابہ کرام کی مختلف راہوں کے اندر سے آپ لوگ مجھے بتائیں کون سی راہ حق کی ہے اور کون سی باطل کی؟ سب حق کی راہ ہے۔ ہر راہ حق کی راہ، ہر راہ معتبر راہ، ہر راہ کا راہی حق کی راہ کا راہی، ہر راہ کا راہی معتبر راہ کا راہی۔ ہمیں یہ تسلیم ہے؟ تسلیم ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہم اس نظریے کو مانیں گے، بالکل دل و جان سے مانیں گے، لیکن عمل جب کرنے جائیں گے تو سب پر کرنا ممکن ہوگا یا ایک پر؟ جب ایک پر کرنا ہوگا تو سلیکشن کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ اب یہ سلیکشن صحابہ کریں گے یا غیر صحابی؟ غیر صحابی تو ہوگا کوئی، لیکن اہل ہوگا کہ نا اہل؟ اہل ہوگا نا اہل؟ مطلب میں نہیں کروں گا، ابو حنیفہ کریں گے، آپ نہیں کریں گے، امام مالک کریں گے، ہم نہیں کریں گے، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کریں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ سمجھ کر سلیکٹ کریں گے، ہم سن کر عمل کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ سمجھ کر سلیکٹ کریں گے، ہم سن کر عمل کریں گے۔ ان کا سمجھ کر سلیکٹ کرنا اجتہاد کہلوائے گا، ہمارا سن کر عمل کرنا۔ اس جگہ جب ہم عمل کرنے جائیں گے تو عمل کرنا ممکن ہوگا اجتہاداً یا تقلیداً، غیر مقلد بن کر ہرگز نہیں ممکن ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ترتیب آپ یہاں پہ سنیں
یہ تمام راہوں میں سے ہم نے کا اہل کسی ایک راہ کو چن کر اسے ترجیح دے گا کہ نہیں دے گا؟ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترک رفع الیدین کو ترجیح دی تو حنفی مسئلہ بن جائے گا. امام مالک نے ترک رفع الیدین کو ترجیح دی تو مالکی مسئلہ بن جائے گا. امام شافعی نے رفع الیدین کو ترجیح دی تو شافعی مسئلہ, اور امام احمد بن حنبل نے رفع الیدین کو ترجیح دی تو. لیکن غیر مقلد آئے گا, وہ سلیکشن کرنے کا اہل نہیں ہے, سلیکشن کو مانتا بھی نہیں ہے, سلیکٹر کو بھی نہیں مانتا, نہ اہل ہوگے. کوئی ایک پہلو کو اٹھا لے گا اور ایک نماز بنا کے اس کا نام رکھے گا محمدی نماز. کیا نام رکھے؟ ہم حنفی شافعی مالکی نماز پڑھتے, وہ محمدی نماز پڑھ رہے. دھوکہ لگتا ہے, وہ محمدی ہم حنفی. تو تقابل ہوتا ہے نا جب اس نسبت کا, تو لگتا ہے محمدی نسبت بڑی تو پھر ہم کچھ خطرے میں ہیں. یہاں تو سمجھو آپ لوگ, یہ نسبت ہم نے حنفی مالکی شافعی کیوں لگائی ہے؟ سب مجھے آپ بتائیں, ہر راہ محمدی راہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر راہ کا راہی محمدی راہ کا راہی ہے کہ نہیں ہے؟ جب محمدی راہ کا راہی ہے تو ہم نے یہ نسبت کیوں لگائی؟ وہ اس لیے لگائی کہ یہاں روایت اگرچہ کہ نبی کی ہے, سلیکشن غیر نبی کا ہے. روایت اگرچہ کہ معصوم عن الخطا کی ہے, لیکن جو یہاں سلیکشن کرنے والا ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. ہو سکتا ہے سلیکشن کرنے والا بجائے بہتر کے کم بہتر سلیکٹ کر لیا ہو, غلطی لگ گئی ہو, خطا لگ گئی ہو, ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ خطا کی نسبت نبی کو نہ لگے, ہم نے سلیکشن کرنے والے کی طرف مسئلے کو منسوب کر دیا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ نسبت مسئلہ بتانے کی ہے کہ بنانے کی ہے؟ بتانے کی ہے نا, بنانے کی نہیں نا. اب اس جگہ پر غیر مقلد اپنے طور سے سلیکٹ کر کے نبی کا نام لگاتا ہے, تو نبی کے نام پہ دھوکہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ اب دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں, دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں, ٹھیک ہے اسے جانے دیں. یہاں پر ہم نے کا جو اہل ہوگا, جب کسی ایک پہلو کو ترجیح دے گا تو یہ ترجیح دینا مجبوری ہوگی. کیا ہوگا؟ عمل کرنا ہے نا, بغیر ترجیح کے تو ممکن نہیں. ترجیح سمجھتا آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھیے کیا مارکر ہے, کون سا کلر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی مارکر, یہ بھی مارکر, لیکن وائٹ پر بہتر ریڈ ہے یا بلیک؟ یہ وائٹ پہ یہی اچھا نظر آئے گا, اس لیے ہم نے اس پر اس کو ترجیح دی. جیسے ہی ہم نے اس کو ترجیح دی اور اس کو مرجوح قرار دیا تو اس کے مارکر ہونے کے منکر ہو گئے کیا؟ یا یہ اپنی مارکر ہونے کی حیثیت کھو چکا کیا؟ مرجوح ترجیح دینا مرجوح کی تردید نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں ہم کسی ایک کو ترجیح دیں گے تو جو مرجوح قرار دیا گیا اس کی تردید نہیں ہو جائے گی. بات سمجھ آئی؟ اب جب ہم ایک کسی کو ترجیح دیں گے, ترجیح جب دیں گے تو اپنی ترجیح کی تبلیغ نہیں کریں گے اور اپنے مرجوح کیے ہوئے کی تردید نہیں کریں گے. یہ جگہ تو ترجیحی ہے. کیسی ہے؟ تبلیغی تردیدی نہیں. اسی لیے ہم یعنی مسالک اربعہ حنفی مالکی شافعی حنبلی, اس جگہ آپ دیکھیں نماز کی تبلیغ تو کرتے ہیں, رفع الیدین ترک رفع الیدین کی تبلیغ نہیں کرتے. اس جگہ پر ہم بے نمازی ہونے کی تردید تو کرتے ہیں, لیکن ترک رفع الیدین اور رفع الیدین کی تردید نہیں کرتے. اس کے برعکس غیر مقلد نمازی ہونے کی تبلیغ نہیں کرے گا, بے نمازی ہونے کی تردید نہیں کرے گا. رفع الیدین اور ترک رفع الیدین کو بجائے ترجیح کے تبلیغ و تردید کا پہلو دے کر امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ بات سمجھیں. اس جگہ پر آپ دیکھیں, اگر کوئی یہاں پر صحابہ کرام سے متفق ہو کر اس جگہ پر ہم سے مختلف ہو جاتا ہے, یہاں صحابہ کرام سے متفق ہو کر اگر اس جگہ پہ ہم سے مختلف ہو جاتا ہے تو یہاں کا اختلاف مسلک بنا دیتا ہے. یہ حق کے دائرے میں رہ کے اختلاف ہے. یہاں کا اختلاف کیا بناتا ہے؟ اگر کوئی صحابہ سے یہاں متفق ہے, یہاں آ کے رفع الیدین کرے تو ہمارا ہے, نہیں کرے تو تب بھی ہمارا ہے. آمین بالجہر کہے تو ہمارا ہے, آمین بالسر کہے تو ہمارا ہے. صحابہ سے اتفاق کر لیا, یہاں آ کے امام کو سورہ فاتحہ پڑھے
تو ہمارا ہے، نہیں پڑھے تو ہمارا ہے. لیکن اگر کوئی صحابہ سے یہاں مختلف ہو گیا، فرقہ بن گیا، یہاں آ کے رفع الیدین کرے تو ہمارا نہیں، نہیں کرے تو ہمارا نہیں. آمین بالجہر کہے تو ہمارا نہیں، آمین بالسر کہے تو ہمارا نہیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے ہمارا نہیں. اس لائن میں آ کے ہم سے متفق ہو جائے نا، ہمارے جیسا بن جائے لیکن ہمارا نہیں. شرط یہ نہیں کہ ہمارے جیسا اس جگہ بن کے دکھاؤ، شرط یہ ہے کہ صحابہ کے اتفاق سے متفق ہو جاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ غیر مقلد یہاں سے کٹا یا وہاں سے کٹا؟ اب مجھے بتاؤ فرقہ ہے کہ مسلک؟ اور یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ مسلک ہے یا فرقہ؟ لیکن یہ کہتے ہیں چاروں ائمہ بہت اچھے تھے لیکن امت نے فرقہ بندی پیدا کر دی. اصل وہ فرقہ اور مسلک کے فرق سے جاہل ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آئی؟ میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں درمیان میں کہ جب جب اجتہاد ہوگا تب تب اجتہاد نہیں تو میں نے کہا تھا اجتہاد کتنی جگہ ہوتا ہے؟ دو ہی جگہ ہوتا ہے. تقلید کتنی جگہ ہوگی؟ ایک جگہ تو آپ جان گئے تھے، کہاں پر؟ غیر اجماعی. صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے بھول گئے، صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اجتہاد کے ہونے کی وجہ سے تقلید. اگر شرک تو ہمیں تقلید نہیں کرنا. تقلید چھڑاؤ، تقلید چھڑانا ہے تو اجتہاد مٹاؤ، اجتہاد مٹانا ہے تو صراحت. قیامت تو آئے گی صراحت. اتنا سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیے یہاں پر مسئلہ منصوص تھا، غیر متعارض ہوا تو اجتہاد نہیں، تقلید نہیں. تعارض کے ہونے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ تعارض کے ہونے کی وجہ سے اجتہاد ہوا سلیکشن کے لیے، ہے نا؟ اور اجتہاد ہوا تو اس کی بھی تفصیل ہے، آپ سنیں. اگر وہ تعارض متعارض ہو کر معلوم التقدیم اور تاخیر ہو، ہم وہاں بھی اجتہاد تقلید نہیں کرتے. اگر غیر معلوم التقدیم اور تاخیر ہو لیکن صحابہ نے اجماع کی، ہم وہاں بھی. غیر مقلد کیا کر رہے ہیں بتا؟ جہاں صحابہ متفق وہاں سے مختلف کھڑا، جہاں صحابہ متفق، جہاں صحابہ مختلف وہاں سب کو جوڑ کے چلنے میں چلا کھڑا ہے. بھائی سنو صحیح، غور کرو. جہاں صحابہ متفق وہاں مختلف، اور جہاں صحابہ مختلف وہاں متحد کرنے چلا ہے. ممکن ہے؟ نہیں. کرنے کا کام تو کر ہی نہیں رہا ہے، اور نہیں کرنے کے پیچھے جو نہیں کرنے کا اس کو کر رہا ہے. بہرحال اس جگہ پر تعارض کے ہونے کی وجہ سے، یہ آگے لگتا ہے سمجھ رہے ہیں، سو رہے ہیں پیچھے. تعارض کے ہونے کی وجہ سے اور اجتہاد کے ہونے کی وجہ سے تقلید ہوئی. نہیں، تقلید شرک ہے تو ہمیں نہیں کرنا تقلید. تقلید چھڑاؤ، تقلید چھڑانا ہے تو اجتہاد مٹاؤ، اجتہاد مٹانا ہے تو غلط نہیں، غلط. صراحت تو یہاں نہیں، ادھر تو صراحت ہے. رفع الیدین بھی منصوص ہے، ترک رفع الیدین بھی. ہاں یہاں پر غیر معارض روایت لاؤ، تھوڑا مشکل ہی ہے. یہاں وجہ تھی اجتہاد کی صراحت کا نہ ہونا، یہاں وجہ ہے تعارض کا ہونا، تو غیر معارض لاؤ نا، بغیر ٹکراتی روایت لاؤ. اگر آپ ایک ہی روایت لائیں گے دوسرے کا وجود ہی نہیں ہوگا تو ہم دوسرے میں جائیں گے کیوں؟ اگر آپ رفع الیدین کی ہی روایت لائیں، ترک رفع الیدین کی ہو ہی نہ، تو ہم کیا عمل کریں؟ رفع الیدین کریں گے نہیں کریں گے؟ یہاں ایک بات سمجھیں، دیکھیں تو ابھی ذہن میں نکل گئی، ابھی آئی. علماء کرام جو درس گاہ میں بیٹھتے ہیں نا وہ یہاں دھیان دیں. یہاں پر جب ہم شوافع سے مناظرہ کریں گے نا تو ان سے کہیں گے اپنے سلیکشن کو راجح کر کے دکھلاؤ. کر سکتی ہیں، لیکن غیر مقلد سے یہ نہیں کہیں گے. ان سے کہیں گے اس جگہ ہماری روایت کو باطل کر کے بتلاؤ. جب ہماری کو باطل کرے گا بچے گی اس کی، تو مسئلہ غیر معارض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ایسا کر سکتا ہے، قیامت آئے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ شوافع راجح کر سکتے، یہ ہماری کو باطل نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ درس گاہ کے اندر جب آپ درس دیتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ شوافع حنابلہ کے مقابلے میں اپنے کو ترجیح دیتے ہیں. ترجیح دینا ایمانداری سے تو یہ ہے کہ ان کی تمام روایت پہ نظر ہو، ہماری تمام پہ نظر ہو، ان کے وجوہ ترجیح کا پتہ ہو، ان کو اس کے بعد ہم مرجو قرار دیں کہ اپنے آپ کو راجح کریں. تب ایک مسئلہ اس کو ہم راجح قرار دیں گے، صواب کیسا، لیکن احتمال، اسے مرجح قرار دیں گے
لیکن اس جگہ میرے دوستوں غیر مقلد کے مسئلے کو باطل کرنے کے لیے مرجوح نہیں، آپ کو ایک کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، ایک کتاب اس جگہ پر اگر اجتہاد ہو رہا ہے صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ صراحت کا مطالبہ کر دیں، اگر اجتہاد ہو رہا ہے تعارض کے ہونے کی وجہ سے غیر معارض روایت مانگ لیں، اتنے سوال داغ دیں، ہر جگہ بے دلیل ہو کے کھڑا ہوگا۔ لیکن اس بنیاد کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں، شوافی کو تو مرجوح قرار دینے کے لیے ایڑے چوٹی کا زور لگاتے ہیں، غیر مقلد کو باطل کرنے کے لیے پریشان ہوتے، سر میں مسئلہ سوال ہوتا، کرے تو کیا کرے۔ سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ آپ دیکھیں ایک چیز اور چھوٹ گئی تھی، بہت سی چیز چھوٹی، لیکن آپ دیکھیں اس جگہ بات ذہن میں آئی کہ ہم اس جگہ تبلیغ تردید کا پہلو کیوں نہیں اختیار کرتے۔ اس کی وجوہات میں سے یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے جس کو ہم نے راجح قرار دیا وہ کیا ہے؟ صواب تو ہے لیکن احتمال خطا۔ جب احتمال خطا کو تبلیغ کیوں کی جائے؟ ہم نے جس کو مرجو قرار دیا خطا ہے لیکن احتمال ثواب کے ساتھ، جب احتمال ثواب ہے تو اس کی تردید کیوں کر کی جائے؟ لیکن اہم وجہ یہ ہے دوستو، اگر میں اس وقت رفع الیدین ترک رفع الیدین کو اختیار کر کے رفع الیدین کی روایات کی تردید کرتا ہوں تو آج کے حنابلہ، آج کے شوافی کی تردید بعد میں ہوگی، پہلے تو ان صحابہ کرام کی ہو جائے گی جو ان مسائل پہ عامل تھے۔ اگر میں رفع الیدین کرتے ہوئے ترک رفع الیدین کی تردید کروں تو میرے دوستو آج کے احناف و مالکیہ کی تردید تو بعد میں ہوگی، پہلے ان صحابہ کرام کی ہو جائے گی جو ان مسائل پر عامل تھے، اور جو صحابہ کرام کی تردید کرنے والا ہو وہ انا علی و اصحابی کا مصداق بن جائے گا دوستو، ہرگز نہیں بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وجوہات ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر تعارض کے ہونے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اجتہاد ہوا، اور اجتہاد کے ہونے کی وجہ سے تقلید ہوئی۔ تقلید چھڑانا ہے تو اجتہاد مٹاؤ، اجتہاد مٹانا ہے تو غیر معارض روایت لاؤ، قیامت تو آئے گی غیر معارض روایت نہیں آئے گی، جب غیر معارض نہیں آئے گی تو اجتہاد ہوگا، اور اجتہاد ہوگا تو تقلید ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ دیکھیں یہی دو جگہ ہے جہاں پر اجتہاد ہوتا ہے، اور یہی جو دو جگہ ہے جہاں پر تقلید ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے سینٹر کے پاس جا رہا تھا تو عجیب ایک غلبہ ہوا مجھ پر، اور میں سوچا کیا میں کر رہا ہوں، بس یہ اختلافی معاملات میں پڑا ہوں، اللہ کرے بند ہو جائے، کیوں کر سینٹر کھول کے رکھا ہوں۔ پھر میں سوچا اس کو کیسے بند کریں گے، کچھ ہونا چاہیے بند کرنے کی وجہ، تو ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے آگے فوراً اس کو لکھ لیا۔ آپ کو سناتا ہوں، میں کہتا ہوں شریعت اسلامیہ میں اجتہادی مسائل کا وجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ شریعت اسلامیہ میں میں سوچ رہا ہوں ان کا ہی بن جاؤں جا کے، تو میں سوچنا جب شروع کیا تو ذہن میں بات آئی کہ شریعت اسلامیہ میں میں مجتہد نہیں ہوں اس لیے مقلد ہوں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ اجتہاد و تقلید کی پوری تاریخ ہے میری کہ شریعت اسلامیہ میں اجتہادی مسائل کا وجود ہوتا ہے، میں مجتہد نہیں ہوں اس لیے مقلد ہوں۔ غیر مقلدین اگر مجھ سے تقلید چھڑوانا چاہتے ہیں تو اجتہادی مسائل مٹائیں یا پھر مجھے مجتہد بنائیں۔ اگر اجتہادی مسائل مٹائیں گے تو اجتہاد نہیں ہوگا، اجتہاد نہیں ہوگا تو یا میں خود مجتہد بن جاؤں گا، تقلید کروں گا یا اجتہاد کروں گا، ہر حال میں تقلید چھوڑ دوں گا۔ اجتہادی مسائل مٹائیں یا پھر مجھے مجتہد بنائیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں، بنیاد بتاتا ہوں، وہ خود مجتہد بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ تب بھی ہم چلے جائیں گے ان کے پاس۔ لیکن اگر مجتہد نہیں بن سکتے تو پھر ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ خدارا نااہل ہو کر ترک تقلید اختیار کر کے امت کا شیرازہ منتشر کرنے کے بجائے کسی اہل کی تقلید کر کے امت واحدہ کا حصہ بن جائے۔ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ دعا کرے اللہ تعالیٰ غیر مقلدین کو توفیق دے۔ بہرحال آپ دیکھیں یہ دو ہی جگہ جب اجتہاد ہوگا، تقلید دو ہی جگہ ہوگی، اجتہاد کون کرے گا؟ اہل یا نا اہل؟ اہل کتنا ہی بڑا اہل ہو جائے معصوم انل جائے گا نہیں، اس کے اجتہاد میں خطا کا احتمال ہوگا، جب بھی اجتہاد کرے گا خطا کا صدور بھی ممکن ہے، خطا ہوگی، خطا نہیں تو ثواب کو پائے گا، یہی ہوگا یا کچھ اور تیسرا بھی پہلو ہے؟ بھئی آپ لوگ سمجھ رہے؟ خطا ہوگی یا ثواب کو پائے گا، یہی ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ اگر خطا کر جائے تو کتنا اجر ملے گا؟ بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں، روشنی کا صراحت ہے، ایک اجر ملے گا، کتنا؟ اور ثواب کو پالے تو 2 اجر۔ یہ سمجھ گئے؟ خطا پر بھی اجر۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہر مجتہد اپنے ہر اجتہاد میں ہر حال میں معجور ہوتا ہے،
صحیح ہے کہ غلط؟ اس کے برعکس سے کوئی شخص جو نااہل ہو اپنی طرف سے اپنی سمجھ سے قرآن میں کچھ بات کہے اور ثواب کو پائے تو اس نے خطا کی نہیں کی. غیر مقلد جب بھی کتاب و سنت کے معاملے میں دخل اندازی کر کے نااہل بن کے کچھ چیز اگر کہہ دیتا ہے اگر ثواب و خطا کرتا کہ نہیں خطا کرتا تو ماخوذ ہوگا کہ معجور ہوگا؟ ماخوذ ہوگا. ہم جب تقلید کرتے ہیں تو ہر حال میں معجور کی. وہ بھی اپنے نااہل علماء کی کرتے کہ نہیں کرتے؟ نام چاہے غیر مقلد رکھے لیکن کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ بھئی کرتے ہیں نا. تو وہ ہر حال میں ماخوذ کی کرتے ہیں. ہم ہر حال میں ہم تقلید کرتے ہیں بینا کی, وہ تقلید کرتے ہیں نابینا کی. فرق یہ ہے دوستو. بہرحال آپ دیکھیں یہاں پر اللہ نے جو اجر دیا خوش ہو کر دیا یا خفا ہو کر دیا؟ خوش ہو کر. مجتہد کو یہ غیر مقلد لان تان کرتا کہ نہیں؟ لان تان کرتا, زبان حال سے کہتا اللہ تیری عطا سے میں خفا ہوں, تیری عطا سے میں خفا ہوں. میں تو کہتا ہوں اگر غیر مقلد کے ذمہ ہوتا ادھر تو نہیں ادھر تو دیتے ہی نہیں, ادھر بھی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں مجتہد اگرچہ کہ معصوم نہیں ہوتا, اگرچہ کہ لیکن مطعون بھی نہیں ہوتا, بلکہ ہر حال میں معجور ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہاں ایک چیز سمجھے, میرے ایک ساتھی ہے, بہت کام کی بات اس لیے کہتے رہا ہوں, وہ ایک کام سے کسی مسجد میں کسی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو ایک کونے کے اندر ایک پینٹ شرٹ پہنے ہوئے بغیر ٹوپی کا لمبی داڑھی تھی, علماء کرام سے بحث کرتے ہوئے الجھا ہوا تھا. یہ کہنے لگے بھی کیا ہے, کہا وہ چند دن سے بیٹھتا ہے نوجوانوں کو لے کے, بہت ساری بحث ہوتی ہے, آج بھی بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے دوست عرفان ہے بامبے کے, انہوں نے کہا کہ اگر حضرت آپ کہیں تو میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. کہا ٹھیک ہے جائیے. وہاں گئے تو وہ سوال یہی کر رہا تھا کہ مجھے بتاؤ, علماء کرام سے کہہ رہا تھا کہ مجتہد جو ہے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتا نا. انہوں نے کہا مولانا صاحب اگر آپ کہیں تو میں جواب دے دوں. کہا ٹھیک ہے آپ دے دیجئے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے, آپ نے سوال ہی, آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں نا مجتہد معصوم عن الخطا ہوتا ہے کہ سوال غلط ہے. آپ کو پوچھنا چاہیے مجتہد اپنے فن کا اہل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مجتہد آپ یہ سوال کر کے کیا بتلانا جتلانا چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں کہ مجتہد جب معصوم عن الخطا نہیں ہوتا تو کیوں کر میں اس کو مانوں, خود اجتہاد کروں گا. اگر وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا تو اس سے آپ کو اجتہاد کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ یہ سمجھے نہیں؟ اب سنو, اس نے مثال دی, اس سے پوچھا کہ بتاؤ جو ڈرائیور ہوتا ہے اپنے فن کا ماہر اور اہل ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن معصوم عن الخطا بھی ہوتا ہے کیا؟ تو معصوم عن الخطا نہیں ہے یہ کہہ کر آپ اسٹیئرنگ سنبھال لو گے؟ بھائی سرجن اپنے فن کا ماہر ہوتا کہ نہیں ہوتا, لیکن معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اب آپ یہ کہہ گئے کہ آپ چونکہ معصوم عن الخطا نہیں ہے میں خود ہی آپریشن کر لوں گا, اس کا جواز ہے؟ اگر عقل سلامت ہے تو بہرحال آدمی یہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو یہاں کیسے اختیار ہو گیا کہ اگر مجتہد معصوم عن الخطا نہیں تو آپ خود اجتہاد کرنے لگ جاؤ؟ بات سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں اجر تو اللہ دے گا, ہم تو عمل کے مکلف ہیں. عمل کی شکل ہمارے پاس کیا ہوگی؟ اگر ہم میں کا اصحاب ترجیح یہ پا لے گے مجتہد نے جو اجتہاد کیا ہے وہ کتاب و سنت سے قریب نہیں ہے, اقرب الی الکتاب و سنت نہیں, خطا ہو گئی, خطا ظاہر ہو گئی کسی اصحاب ترجیح پر, تو ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں غیر مفتہ بہ قول. کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ میں مجتہد نے اجتہاد کیا, پرفیکٹ اجتہاد ہوا, ثواب تو پا لیا اور ہمیں اقرب الی الکتاب و سنت بھی نظر آیا تو ہم اس پر فتویٰ بھی دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں مفتہ بہ قول. ہماری کتابوں میں دونوں ہی لکھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مسلک مفتہ بہ قول ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص آ کر ہم پہ غیر مفتہ بہ اقوال پیش کر کے اعتراض کرے تو دو وجہ سے ہوگا. کتنی وجہ سے؟ ایک وجہ تو یہ کہ اسے پتا نہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا پھر چھوڑوانے چلا نہیں, تو یہ وجہ بنے گی اس کی جہالت. کیا بنے گی؟ جہالت بنے گی. اگر اسے پتا ہے کہ چھوڑا لیکن عوام میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے یہ پمفلیٹ میں لکھ کے شائع کر رہا ہے تو جہالت وجہ نہیں بنے گی, خیانت وجہ بنے گی. کیا بنے گی؟ یہاں اعتراض کرنے والا ہر حال میں جاہل ہوگا یا خائن ہوگا. یہاں کوئی اعتراض کرے گا دو وجہ بنے گی. کتنی وجہ؟ یا تو اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ مسئلہ اقرب الی الکتاب و سنت ہے,
اگر یہی وجہ تو جہالت ہوگی. اگر اسے پتا ہے لیکن عبارت ادھوری ترجمہ غلط لکھ کے عوام میں چلا رہا ہے تو اب جہالت نہیں خیانت ہوگی. یہاں بھی اعتراض کرنے والا یا تو جاہل یا تو ان جہالت و خیانت کا مجموعہ دیکھنا ہے تو یوسف جے پوری کی حقیقت الفقہ دیکھیں, محمد جوناگڑھی کی جوناگڑھیات دیکھیں, اور ان دونوں کے اندھی تقلید میں آج کل کے غیر مقلدین کے مختلف رسالوں کو دیکھیں. جہالت اور خیانت کے مجموعے ہیں, تحقیق کے نام پہ اندھوں کے اندھی تقلید کی جا رہی ہے. بات سمجھ آئی بھائی؟ سمجھ آیا سب؟ سمجھانا تو یہ مقصود ہی نہیں تھا, سمجھانا تو آپ اسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی سمجھ آ جائے گا. ادھر دیکھیں آپ, یہاں دیکھیں مسئلہ منصوص ہے یا غیر منصوص ہے, لکھا ہے یا چھپا ہے؟ لکھا ہے. ٹکرایا ہے نہیں ٹکرایا؟ غیر متعارضہ نہیں ٹکرایا نا. مسئلہ نبی کی ذات سے حل ہوا یا غیر نبی کا دخل ہوا؟ یہ مسئلہ جو ہے ما انا علیہ کے دائرے میں حل ہو گیا, ٹکرا گیا, لیکن ہم نے نبی کا سلیکشن پایا. نبی کی ذات سے حل ہوا یا غیر نبی کا دخل ہوا؟ صحابہ کا نہیں نا. تو یہ مسئلہ بھی ما انا علیہ کے دائرے میں حل ہو گیا. یہ دائرہ جو ہے نا کس کا ہے؟ ما انا علیہ کا دائرہ ہے. یہ دائرہ جو ہے خالص کتاب و سنت کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں ہماری دعوت خالص کتاب و سنت. ہم کہتے ہیں آپ کی بہت اونچی دعوت ہے, لیکن حقیقت بھی ہے کہ نہیں اس میں؟ اگر حقیقت ہے تو اللہ کے بندے ہم اس حقیقت سے آشنا نہیں. ہم نے مسئلے کو تو نیچے لا کے حل کیا. ہمارے مسائل آپ یہاں حل کر کے دکھائیں, ہم یہاں آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہم نے تو بھینس کا مسئلہ یہاں حل کیا, آپ یہاں لے کر آئے بھینس کو. لا سکتے ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں بھائی جاندار ہے بہت, وزندار ہے بہت, تو نہیں لا سکتے. مچھر تو ہلکا ہے نا, اس کو لے کر آئے لا سکتے ہیں کیا؟ نہیں, مچھر بھی نہیں لا سکتے. تو یہ صرف یہ دعویٰ کرنا ہمارے دعوت خالص کتاب و سنت دھوکہ ہے کہ نہیں دھوکہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہ ما انا علیہ کا دائرہ ہے, خالص کتاب و سنت کا دائرہ ہے. اس دائرے میں ہمارا نام ہے اہل سنت. کیا نام ہے؟ جو مسئلہ یہاں حل ہو جائے گا کبھی ہم اسے نیچے لائیں گے کیا؟ نہیں. وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہاں پر آپ دیکھیں نبی کی ذات سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم کبھی غیر نبی کے دخل کو برداشت نہیں کریں گے. میں بخوں ہم میں کا کوئی بھی ہو یا دخل اندازی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. ایک لفظ میرے ساتھ ہیں, بظاہر. بظاہر غیر مقلد اس دائرے میں ہے. کیسے؟ لیکن اس بظاہر کی حقیقت کے لیے آپ کو پھر بہت لمبا وقت دینا پڑے گا. اس کو بچا کے رکھیں آپ, حقیقت میں نہیں ہے نا. بظاہر غیر مقلد یہاں پہ ساتھ میں ہے. آگے دیکھیں مسئلہ اگر یہاں پہ غیر معلوم و تقدیم اور تاخیر ہوا, صحابہ نے ایک پہلو پہ اجماع کیا, یہ مسئلہ صحابہ کی ذات سے حل ہوا یا غیر صحابی کا دخل ہوا؟ تو یہ مسئلہ واصحابی کے دائرے میں حل ہوا. کس کے کون دائرے میں؟ مسئلہ غیر منصوصہ اجماعی جو میں نے 3 مسائل بتائے, خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اذان ثانی, عورتوں کا مسلمانوں کے آپسی قتال میں باندھی نہ بننا, صحابہ کی ذات سے حل ہوا یا غیر صحابی کا دخل ہوا؟ تو یہ بھی واصحابی کے دائرے میں حل ہو گیا. یہ دائرہ جو ہے کس کا ہے؟ واصحابی کا. خوردبین سمجھتے ہیں؟ خون وغیرہ ٹیسٹ کروانے جاؤ نا, اسے آنکھ لگا کے دیکھتا ہے تو خون جو اس کے اندر تمام چیزیں واضح دکھتی نہیں, جو نہیں دکھنے والی چیز وہ بھی دکھتی کہ نہیں. بظاہر غیر مقلد یہاں پر ہے, یہاں تو آپ خوردبین لگا کے دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا. بات سمجھ آئی؟ نہیں نظر آئے گا. یہیں سے کٹ گیا ہے, وہ یہیں سے کٹ کے فرقہ بن گیا ہے, جھگڑا ادھر کر رہا ہے. یہ بھئی ما انا علیہ کا دائرہ, یہ واصحابی کا دائرہ, یہ جو ہے اولو الامر کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ جب مسئلہ غیر اجماعی ہوتا ہے تو اولو الامر
یعنی مستنبط اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے. یہ ما انا علیہ کا، یہ واصحابی کا، یہ اولو الامر کا دائرہ ہے، یہ خالص کتاب و سنت کا، یہ اجماع کا دائرہ ہے، اور یہ اجتہاد مجتہد کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ بات سمجھ آئی؟ یہاں پہ آپ دیکھیں مسئلہ جب غیر معلوم تقدیم اور تاخیر اجماعی ہوا تو یہاں پر قیامت تک اجتہاد و تقلید بنا ہو گیا. آپ دیکھیں یہ واصحابی کا دائرہ ہے، لیکن اگر صحابہ نے مختلف اعمال اختیار کیے ہوں، یہاں پہ غیر صحابی اولو الامر مجتہد استنباط اجتہاد کر کے کسی ایک کو سلیکٹ کرے گا. یہ اولو الامر کا دائرہ ہے، یہ اجتہاد مجتہد کا دائرہ ہے. بات سمجھ آئے؟ آپ دیکھیں یہاں اس دائرے میں ہم اپنی پہچان کے لیے، ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت. اس دائرے میں ہماری پہچان کے لیے والجماعت. اہل سنت میں نسبت ما انا علیہ کی طرف، خالص کتاب و سنت کی طرف، والجماعت میں واصحابی کی طرف، اجماع کی طرف منسوب ہیں ہم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں دیکھیں اب جو مجتہد ہوگا وہ اجتہاد کر کے، استنباط کر کے ان کتاب و سنت اور اجماع میں چھپے مسائل کو بتائے گا یا نیا بنائے گا؟ بتائے گا اہل ہو کر، لیکن بتانے میں غلطی کا بھی احتمال ہے. اس لیے ہم بجائے کتاب و سنت کی طرف، نبی اور اللہ کی طرف منسوب کرنے کی طرف، کرنے کے بجائے سلیکشن کرنے کی وجہ سے سلیکشن کرنے والے کی طرف مسئلے کو منسوب کر دیں گے. استنباط کرنے والے کی ذات اگر ابو حنیفہ ہوگی تو استنباط کیا مسئلہ حنفی مسئلہ کہلوائے گا. امام شافعی کریں گے تو شافعی، مالکی، حنبلی کہلوائے گا. ہم جس کے اجتہاد کو فالو کریں گے ادھر منسوب کر دی جائیں گے. اگر ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کو مانا تو حنفی کہلوائیں گے، امام مالک کے اجتہاد کو مانا تو مالکی کہلوائیں گے. اسی طرح شافعی، حنبلی ہماری نسبت ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ سمجھ آئی؟ یہاں پر عمل کرنا ممکن ہوگا اجتہاداً یا تقلیداً، ہے نا. یہاں پر کسی کو شرم آتی ہے حنفی بننے میں، مالکی بننے میں، حنبلی شافعی بننے میں، تو ٹھیک ہے نہ بنے تو پھر کیا بنے؟ ابو حنیفہ بن جائے، امام مالک بن جائے، امام شافعی بن جائے. اگر شرم آتی ہے مقلد بننے میں تو مجتہد بن جائے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ مجتہد بھی نہ بنے، مقلد بھی نہ بنے، سنے بھی نہ اور سمجھے بھی نہ. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، نہ اس کی عقل تائید کرتی ہے نہ نقل تائید کرتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ آپ دیکھیں اس مسئلے کے اندر ہم یہاں پر اہل سنت، یہاں والجماعت، یہاں حنفی، شافعی، مالکی، ہمارا پورا نام ہے اہل سنت والجماعت حنفی، اہل سنت والجماعت مالکی، اہل سنت والجماعت شافعی، حنبلی ہمارا نام ہے. اہل سنت میں کتاب و سنت کی طرف اور والجماعت میں اجماع کی طرف اور حنفی، شافعی، مالکی میں اجتہاد مجتہد کی طرف منسوب ہیں. غیر مقلد کہتے ہیں ہماری دو دلیل، اگر وہ یہی سب کر دے تو پھر ان کا نعرہ تو صحیح ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اہل سنت کی چار اساس، کتاب و سنت، اجماع، قیاس، اس سے مسئلے ثابت ہو رہے نہیں ہو رہے. اسلام کو وہ بھی مکمل مانتا، ہم بھی مکمل مانتے ہیں، لیکن ہمارے دلائل سے تکمیل دین ہو رہی ہے ان کے. قرآن قیامت تک کا دستور ہے، اس کا دستور ہونا واضح ان چاروں دلائل کے ماننے کے ساتھ ہے یا اجتہاد و تقلید کے انکار کے ساتھ ہے؟ ماننے کے ساتھ ہے. دوستو یہ جو مکمل دین ہے، اس تکمیل دین کا عملی پیغام تو اجتہاد و تقلید کو مان کر ہی دے پائیں گے، اس کے بغیر تو ہرگز نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ آپ دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین ایک بات کہیں، اللہ کے نبی ایک بات کہیں، کس کی مانی جائے گی؟ ہم میں کا بھولا بھالا نوجوان کہتا ہے نبی کی مانی جائے گی. میرے دوستو یہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اس جگہ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ نبی کی ماننی چاہیے، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کے سوال میں تو شیعت کی بو آ رہی ہے، بغض صحابہ کی بو آ رہی ہے. کبھی ہم میں کا زانی شرابی نبی کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گا تو خلیفہ راشد کیوں کر کہیں گے جو یہ تقابل والا سوال کر رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ ایک بات کہے، نبی ایک بات کہے، کس کی مانی جائے گی؟ بات سمجھ آئی؟ ہم نے کہا بولا بارہ نوجوان کہتے ہیں نبی کی مانی جائے گی. پھر نبی کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ بجائے یہاں پر جو ہے تو صراحت پیش کرنے کا اپنی بات نبی کے نام پہ بتاتا ہے غیر مقلد. ہم کہتے ہیں ہم نے کہا زانی شرابی نبی کے خلاف کچھ نہیں کہنے کی گنجائش رکھتا، تو ہم نے کہ یہ اہل کیوں کر کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے کتاب و سنت پہ سب عمل کرنے کا یہ سمجھے کہ نہیں معنی والی واصحابی
سمجھ گئے نا؟ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے سب دعوے دار ہیں نا؟ سب دعوے دار ہیں کہ نہیں؟ بریلوی ہو یا غیر مقلد کے جملہ فرقے ہو، سامرودی، ثنائی، اثری، سلفی وغیرہ، سب تو دعوے دار ہیں، ہم بھی دعوے دار ہیں، لیکن ہم کس طرح عمل کرتے ہیں؟ کتاب و سنت پہ جب عمل کرتے ہیں تو محدود ہو کے کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ محدود ہو کے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مقید کر کے چلتے ہیں ما انا علیہ واصحابی کے دائرے میں، ما انا علیہ واصحابی کے دائرے میں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے باہر جب نکلتے ہیں تو اولو الامر کے اجتہاد کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اولو الامر کی نگرانی میں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نہ آئے لوگ اپنے طور سے کچھ سمجھے، اس کو دین کا نام دے کے اس کے اوپر چلے بھی، اس کی تبلیغ بھی کرے، اس کے منکر کو اسلام کو منکر کہیں۔ ایک شخص اگر کہتا ہے غیر مقلد نبی کی مانو گے یا امام کی مانو گے، اگر ہم کہیں کہ نبی کی مانیں گے تو پھر ضروری ہے کہ اس جگہ پر وہ صراحت پیش کرے نبی کی، اس جگہ نبی کا سلیکشن پیش کرے، لیکن کرتا ہے کیا؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے قرآن مانو گے کہ قیاس مانو گے، ہم اگر کہیں قرآن مانیں گے تو اس جگہ قرآن کی آیت پیش کرنا ہوگی، لیکن کر سکتا ہے کیا؟ وہ حدیث مانو گے یا قول مانو گے کہہ کے دھوکہ دے رہا ہے، آپ کہیں گے حدیث مانیں گے تو کیا یہ حدیث پیش کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ نبی کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پہ اپنی بات منوا رہا ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ دھوکہ کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ دھوکہ دینا جہاں مومن کی شان ہے، دھوکہ کھانا بھی کہاں مومن کی شان ہے۔ ہمیں بھی تو ہوشیار رہنا ہے، اپنی جو ہے تو وہ کرنا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں اس جگہ پر میں اسے کہتا ہوں کہ یہاں پر غیر مقلدین مسائل غیر منصوصہ میں غیر مقلدین اپنی سمجھ کی تقلید کروانے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ نبی کے نام پہ، قرآن و حدیث کے نام پہ مجتہد کی سمجھ ہٹاتا، بجائے صراحت پیش کرنے کے اپنی سمجھ بتاتا ہے۔ یہاں نبی، قرآن، حدیث کے نام پہ مجتہدین کے سلیکشن کو مٹاتا ہے، بجائے غیر وارد روایت پیش کرنے کے اپنا سلیکشن بتاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ کہوں تو مت مانو، صحیح ہے تو مانو، بات سمجھ آ رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مسائل غیر منصوصہ میں غیر مقلد اپنی سمجھ کی تقلید کروانے کے بجائے کتاب و سنت کی صراحت پیش کرے، مسائل منصوصہ متعارضہ میں اپنے سلیکشن کی تقلید کروانے کے بجائے غیر مارز روایت پیش کرے، تو میں تقلید ہر جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح ہے، چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ لیکن غیر مقلد چھوڑوا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر نہیں کر سکتا تو میرے دوستوں کر کیا رہے ہیں اتر کے تقلید کی دعوت دے کر؟ کیا لگتا ہے وہ اتر کے تقلید کی دعوت اسلام خالص کی دعوت ہے؟ نہیں، خالص بے عقلی کی دعوت ہے، خالص بے نقل ہونے کی دعوت ہے۔ غیر مقلد ہونا بے حیثیت ہونے کی علامت ہے میرے دوستوں، کتاب و سنت سے دور ہونے کی علامت ہے، اجماع امت سے دور ہونے کی علامت ہے۔ لیکن کیا کریں میرے دوستوں، آج دجل کا دور ہے، آج اندر کا مال کیا ہے وہ نہ دیکھتے لوگ، پیکنگ دیکھتے ہیں، پیکنگ، اوپر کی پیکنگ کیا ہے۔ تینوں نے اپنی جو ہے خرافات کے اوپر کتاب و سنت کا لیبل لگا دیا ہے، اپنی بدفہمی کے اوپر کتاب و سنت کا لیبل لگا دیا ہے۔ آپ لیبل دیکھتے ہیں، لیبل کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ کھچاؤ تو ہو ہی جاتا ہے دوستوں۔ ہم نے حقیقت سے دوری اختیار کر کے ہم نے اوپر کی چیز کو دیکھ کے ان کے ہونے کی کوشش کی، یہ غلط ہے۔ آپ حقیقت کو جانیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اہل باطل اور گمراہ فرقوں نے دو غلطی کی۔ پہلی غلطی پیمانے حق کو باطل خود ساختہ بنایا، دوسری غلطی اترنے کا انداز خود ساختہ اپنایا۔ اب ہم نے ایک پیمانہ بتایا ہے، اس پہ اترنے کا انداز بتایا ہے، ہمیں غلط کرنا ہے تو ہم طریقہ بتلاتے ہیں، پیمانے کو غلط کر دو یا اترنے کے انداز کو غلط کر دو۔ بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ کر سکتے ہیں کیا؟ بے دھاندلی کا اور نہیں ماننے کا، تعصب کا تو بہرحال کوئی علاج نہیں، لیکن اگر میرے دوستوں جو میں نے باتیں کی ہے اگر تعصب سے پرے ہو کے سنی جائے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت وقت تو آپ لوگوں نے دیا، چند منٹ آپ لوگوں کا لیتا ہوں، ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ میں نے جو بتایا ما انا علیہ واصحابی اولو الامر کا دائرہ کار، میرے بتانے سے آپ آ گئے کہ پہلے سے تھے؟ پہلے سے تھے، ہے نا؟ میں نے اس کو واضح کیا ہے۔ ان دائروں میں رہنا یہ کس کی برکت سے ہے؟ علماء کرام کی برکت سے۔ جن علماء کرام کو باطل ٹارگٹ کر کے کہتا ہے کہ علماء کا چکر چھوڑو، یہ تو دقیانوسیت اختیار کی ہوئی ہے، یہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ آپ کو جو ہے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دلائل نہ بتلا کر، ہو سکتا ہے کہ اندھیرے میں رکھا ہو، لیکن اپنی آنکھ کھول کر نہیں پھاڑ کر دیکھو دلیل کے موافق رکھا یا نہیں رکھا۔ غیر مقلد بظاہر آپ کی آنکھ کی پٹی کھول کر آپ کو محقق بنا دیتا ہے، لیکن دوستوں دلیل کے موافق رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھتا۔ آپ کو دلیل کے موافق رہنا ہے
تو نااہلوں کے خود سمجھ لینے کے بجائے معتبر علماء کی نگرانی میں دین پر عمل کرنا ہوگا۔ باطل آج کیا کرتا ہے پتہ؟ علماء کو ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ ان کو ہٹایا جائے، اور پھر نااہل اور غیر معتبر لوگوں کے ذریعے سے ٹی وی اور واٹس ایپ اور فیس بک اور نیٹ کے ذریعے سے آپ کو دین سکھایا جائے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بظاہر آپ کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہو کہ کتاب و سنت سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، سمجھ لینے والا بنائے اور سمجھنے والوں کی سننے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا بھی نہیں سننا بھی نہیں، اس بری بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.